الحمد لله الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اللہ رب العزت نے ہمارے آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ساری دنیا کے انسانوں کے لیے رہبر بنا کر بھیجا ہے. آپ کی ذات میں اور آپ کی زندگی میں دنیا کے لیے کل بھی رہبری تھی، آج بھی رہبری ہے اور خدا کی قسم قیامت تک رہے گی. لیکن یہ جو آیت میں نے پیش کی ہیں کئی جمعوں سے پڑھ رہا ہوں، حضور کی رہبری سے فائدہ انہی کو ہوگا لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر وذکر اللہ کثیرا، جو اللہ پر آخرت پر ایمان رکھتے ہیں اور اللہ کو بہت کثرت سے یاد کرتے ہیں، اللہ کو یاد رکھتے ہیں ہر وقت. یہ جو آیت میں کئی مرتبہ پڑھ چکا ہوں، آپ سن چکے ہوں، اور مجھی سے نہیں کئی علماء سے. اس کا خلاصہ یہ ہے، حضور کی زندگی جو نمونہ ہے اور حضور کی زندگی میں اور ذات میں جو رہبری ہے، اس سے فائدہ ان کو ہوگا. اور جو ایمان ہی نہیں رکھتے، حضور کو اپنا رہبر ہی نہیں مانتے، ان کو کیسے فائدہ ہو سکتا ہے؟ جو حضور کو اپنا رہبر مانتے ہیں، ان کی ایک علامت یہ ہے کہ وہ زندگی کے ہر موڑ میں حضور کی رہبری کو تلاش کرتے ہیں. خیر، میں تفصیلات میں جا نہیں سکتا، اپنے موضوع پر آنا چاہتا ہوں. ہم یہ عرض کر رہے تھے کہ حضور کی ایک حیثیت تو نبی ہونے کی ہے، اس میں تو کوئی شک ہی نہیں، کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. جہاں آپ نے نبوی حیثیت سے زندگی گزاری، وہاں آپ نے سماج کے ایک بہترین فرد ہونے کی حیثیت سے بھی زندگی گزاری. آپ کی سماجی زندگی میں ہم نے پہلے بتلایا کہ آپ کسی کی اولاد بھی ہیں، تو اولاد کی حیثیت سے آپ نے جو زندگی گزاری، اس میں ساری دنیا کی اولاد کے لیے رہبری ہے. پھر 2 جمعہ سے یہ مضمون چل رہا تھا کہ آپ کسی کے بھائی بھی تھے، اگرچہ اولاد کے بعد رشتوں میں سب سے قریبی جو رشتہ اور سب سے پہلے جو رشتہ ہے اولاد کے بعد بھائی اور بہن کا ہوتا ہے. جب انسان پیدا ہوتا ہے تو خاندانی رشتوں میں سب سے پہلے جس رشتے سے وہ جڑتا ہے تو وہ اولاد کا رشتہ ہوتا ہے. اس کے بعد وہ اس کے ساتھ جو رشتہ لگتا ہے بھائی اور بہن کا. تو اگرچہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے والدین کی اکلوتی اولاد ہیں،
آپ کے حقیقی بھائی اور بہن تو تھے ہی نہیں، لیکن چچا زاد، پھوپھی زاد، بھائی بہن آپ کے موجود تھے، اور آپ نے اپنے چچا زاد بھائی بہنوں یعنی کزنس کے ساتھ میں جو سلوک کیا، دنیا کے بھائی بہنوں کے لیے اس میں بہترین رہبری اور رہنمائی موجود ہے، نمونہ ہے۔ حضور کے چچا زاد بھائی بہنوں میں بہت سے صحابہ موجود تھے۔ مثلا ہم نے عرض کیا تھا حضرت زید ابن عوام رضی اللہ عنہ حضور کے پھوپھی زاد بھائی تھے، کتنی محبت کرتے تھے حضور سے، اور خود حضور بھی ان سے کتنی محبت کرتے تھے۔ حضور نے ایک موقع پر فرمایا تھا کہ میرے ماں باپ اے زبیر تم پر قربان ہو، اور حضور نے انہی سے فرمایا تھا جنت کی بشارت جن 10 صحابہ کو دنیا ہی میں حضور نے دی تھی، ان میں حضرت زبیر ابن عوام بھی تھے رضی اللہ عنہ۔ حضرت صفیہ جو حضور کی پھوپھی تھی ان کے بیٹے تھے۔ اسی طرح حضور نے یہ بھی فرمایا تھا کہ جنت میں ہر نبی کا ایک حواری، ایک خاص قریبی ساتھی اور باڈی گارڈ ہوگا، اور جنت میں میرے حواری زبیر ابن عوام تم ہوں گے۔ یہ کچھ باتیں عرض کی تھی ہم نے۔ حضور کے چچا زاد بھائیوں میں ایک بھائی حضرت جعفر ابن ابو طالب رضی اللہ تعالی عنہ بھی تھے، حضرت علی کے سگے بھائی تھے اور حضور کے چچا زاد بھائی تھے، حضرت علی سے 10 سال بڑے تھے۔ بالکل شروع ہی زمانے میں حضور کے اخلاق سے متاثر ہو کر کے، دیکھیے ابتدا میں جو بھی لوگ مسلمان ہوتے تھے نا، اسلام کی طاقت کی وجہ سے مسلمان نہیں ہوتے تھے، وہ اخلاق کی طاقت کی وجہ سے مسلمان ہوتے تھے۔ حضور کا بہترین سلوک جس سے متاثر ہو کر کے جو لوگ مسلمان ہوئے تھے، ان میں جعفر ابن ابی طالب بھی تھے، حضور کے چچا زاد بھائی۔ 21واں یا 22واں نمبر مسلمان ہونے میں انہی کا تھا۔ اب اس سے اندازہ لگائیں، اور بالکل شروع میں مسلمان ہونے والے کے صحابہ میں خاص فضائل ہیں، وہ ایک مستقل موضوع ہے جس کو ہم چھیڑنا نہیں چاہتے ابھی۔ والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار، اور بھی کئی آیات ہیں جس میں بالکل شروع میں مسلمان ہونے والے مسلمانوں کے مخصوص فضائل منقول ہیں، چونکہ انہوں نے اسلام کے لیے قربانیاں بڑی سخت دی تھی۔ سب سے پہلے جس مقدس قافلے نے اپنے ایمان کی حفاظت کے خاطر مکہ المکرمہ سے حضور کے حکم پر حبشہ کی ہجرت کی تھی، اس میں حضرت جعفر رضی اللہ تعالی عنہ بھی موجود تھے۔ اور پھر یہ آپ کو معلوم ہوگا کہ مکہ کے سرداروں نے شاہ حبشہ کو جا کر کے جب ورگلانے کی کوشش کی، غلط فہمیوں میں مبتلا کرنے کی کوشش کی مکہ سے آئے ہوئے اس مہاجر قافلے کے خلاف، اس وقت شاہ حبشہ نے بڑی سمجھداری کا ثبوت پیش کرتے ہوئے یہ کہا کہ ہم تمہاری بات سن کر کے کوئی فیصلہ نہیں لے سکتے جب تک سامنے والی پارٹی کی بات بھی نہ سن لی جائے۔ یہی اسلام کا حکم ہے۔ ایک بھائی نے اگر آ کر کے اپنے بھائی کے خلاف، ایک پڑوسی نے آ کر کے اپنے پڑوسی کے خلاف، ایک شخص نے آ کر کے کسی دوسرے کے خلاف آپ سے کوئی کمپلین کی، کرتے ہی ہے روزانہ، آپس میں جب بیٹھتے ہیں چرچا یہی سب ہوتا ہے عورتوں کی طرح۔ ہماری کمزوری یہ ہے کہ بڑے کچے کان کے عام طور پر لوگ ہوتے ہیں، سب نہیں ہوتے لیکن عام طور پر یہی ہوتا ہے، جہاں جس سے جو سنا مان لیا۔
ایک سچے مسلمان کی یہ پہچان ہرگز نہیں، اسے اچھی طرح سمجھ لو۔ ہمارے آقا نے تو کسی شخص کے جھوٹا ہونے کے لیے اتنی ہی بات بطور علامت کے بتلا دی کہ کسی کے جھوٹا ہونے کے لیے اتنی ہی بات کافی ہے کہ جو سنے وہ مان لے۔ کفا بالمرء کذبا ان یحدث بکل ما سمع، یہ بات میں آج اس لیے بھی کہہ رہا ہوں، سوشل میڈیا کے ذریعے سے روزانہ بہت سی ایسی باتیں ہمارے سامنے آتی ہی رہتی ہیں جس میں سچائی تقریباً نہیں ہوتی، اور ہم میں سے کیا مرد اور کیا عورتیں، کیا پڑھے لکھے اور کیا ان پڑھ، کیا دیندار اور کیا بے دین، جو پڑھا جو سنا اسے مان لیتے ہیں۔ کسی میں یہ ہمت نہیں ہے، کسی کو یہ فرصت نہیں ہے کہ ہم تحقیق تو کریں۔ آج کے اخبار کا کیا حال ہے؟ مولانا سجاد صاحب کہا کرتے ہیں کہ وہ ایک بزرگ اخبار پڑھ رہے تھے، ان کے شیخ نے ان سے کہا کہ کیا پڑھتے ہو؟ تو انہوں نے بہت اچھا سا جواب یہ دیا، فرمایا حضرت جھوٹ سے سچ نکالنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ نہیں سمجھے آپ؟ جھوٹ سے ہے نا، اخبار میں جو کچھ ہم نے پڑھا جس کے بھی متعلق پڑھا، سوشل میڈیا میں جو کچھ ہم نے پڑھا جس کے متعلق بھی پڑھا، ہم عام لوگوں کی طرح نہیں ہے بھائی، ہمارے پاس قرآن و سنت کی روشنی نور موجود ہے۔ ہماری یہ پہچان ہے کہ تحقیق کرے کسی بھی بات کی۔ نجاشی کے سامنے جب مکہ کے شریروں نے اس مہاجر قافلے کی شکایت کی کہ ہمارے یہاں سے یہ بھگوڑے آ گئے ہیں بھاگ کر، یہ دہشت گرد ہیں اور ایسے ہیں اور ویسے ہیں، وہ کچے کان کا نہیں تھا، اس نے کہا کہ میں ابھی بلاتا ہوں، تحقیق کروں گا۔ چنانچہ اس مہاجر وفد کو، مہاجرین کی اس جماعت اور طبقے کو، یعنی ہم لوگ یہ واقعات سنتے ہیں لیکن سن کر آگے بڑھ جاتے ہیں، دیکھو کہ اس سے نتیجہ کیا نکلتا ہے، اس سے کیا نصائح اور عبرتیں ملتی ہیں۔ بلایا تھا تو حضرت جعفر آگے بڑھے، ان سے جب پوچھا نے بھائی یہ تمہارے متعلق شکایتیں کر رہے ہیں، تم اپنی صفائی میں کیا کہنا چاہتے ہو؟ حضرت جعفر رضی اللہ، یہی حضور کے چچا زاد بھائی، آگے بڑھے اور انہوں نے حقائق اسلام کے متعلق، مسلمانوں کے متعلق بیان کیے، جس سے نجاشی مطمئن ہو گیا اور مسلمانوں کو امن و سلامتی کے ساتھ، پوری آزادی کے ساتھ وہاں رہنے کی اجازت دے دی اور ان کو بھگا دیا کافروں و مشرکوں کو۔ اور لمبا واقعہ ہے، میں اس میں جانا نہیں چاہتا، قرآن میں بھی اس واقعے کا تذکرہ، وَإِذَا سَمِعُوا مَا، میں ابھی اگر قرآن پڑھنا شروع کروں اللہ کی توفیق سے اپنے مخصوص انداز میں تو بات میں آگے بڑھا ہی نہیں پاؤں گا۔ وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَىٰ أَعْيُنَهُمْ، نجاشی کے دربار میں بہت سے لوگ قرآن، انہوں نے پیشکش کی تھی کہ تمہارے نبی نے کیا کچھ تمہیں سکھایا ہے، ہمیں بھی سناؤ۔ قرآن سنایا تھا تو قرآن سن کر کے ان کے دل نرم پڑ گئے تھے اور مسلمان ہو گئے تھے۔ خیر تفصیلات میں نہ جاتے ہوئے حضرت جعفر اور ان کے رفقا کی کوششوں سے بعد میں چل کر کے نجاشی بادشاہ بھی مسلمان ہوئے اور انہوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح بھی کروایا اور حضور کی طرف سے مہر بھی ادا کی۔ کافی تفصیلات ہیں، اسلامی تاریخ کو پڑھیے میرے عزیزوں، حضور کی سیرت اسلامی تاریخ ہے، اسلام کی ہسٹری اگر تم جاننا چاہتے ہو حضور کے سیرت کے بغیر جان ہی نہیں سکتے۔ حضور کی سیرت اس لیے بھی ضروری ہے
خیر، خیبر جب فتح ہو گیا اس کے بعد یہ حضرت جعفر اپنے رفقا کے ساتھ حبشہ سے مدینہ المنورہ ہجرت کر کے تشریف لائے. تو بخاری اور مسلم میں یہ روایت موجود ہے، جب حضرت جعفر حضور کے چچازاد، دیکھیں حضور کا اپنے چچازاد بھائیوں کے ساتھ بھی کتنا بہترین سلوک تھا. جب یہ حضرت جعفر مدینہ طیبہ ہجرت کر کے تشریف لائے تو حدیث میں آتا ہے حضور نے بہت ہی شاندار طریقے پر ان کا استقبال کیا، مصافحہ کیا، معانقہ کیا، خوشی کا اظہار ان الفاظ سے کیا. بخاری مسلم کی روایت میں موجود ہے. ہمارے آقا نے فرمایا جعفر، میں یہ فیصلہ نہیں کر سکا کہ مجھے خیبر کے فتح ہونے سے زیادہ خوشی ہوئی کہ تمہارے مدینہ طیبہ آنے سے زیادہ خوشی ہوئی. ہمارے یہاں تو اگر چچازاد بھائی آ جائیں، چچازاد بہن آ جائیں تو پہلے ہی ایسی تمہید قائم کرتے کہ آج کل تو ایکچولی میں بہت بیزی رہتا ہوں، اور آج کل تو ایکچولی کیا ہے، میرے یہ میٹنگ وہ میٹنگ. اب وہ بیچاری پہلے ہی سے سمجھ جائے کہ بھائی یہ بھگانا چاہتا ہے. روایتوں میں آتا ہے حضرت جعفر رضی اللہ عنہ کو حضور نے ابھی ہجرت کر کے آئے نا، گھر بار کچھ بھی نہیں تھا، حضور نے اپنے قریب رہنے کے لیے آپ کے لیے مکان کا انتظام کیا. یہ حضرت جعفر کی طبیعت میں سخاوت بہت تھی. حضور نے آپ کو ابو المساکین کی کنیت سے نوازا تھا. ابو المساکین کا مطلب مسکینوں کے باپ. دیکھا آپ نے، ہمارے آقا صحابہ کا حوصلہ بڑھاتے تھے، حوصلہ بڑھانا بھی سنت ہے. آج بڑوں میں یہ صفت بہت کم رہ گئی ہے کہ اپنے چھوٹوں کا حوصلہ نہیں بڑھاتے ہیں. آپ کو یہ اندازہ ہونا چاہیے کہ 2 جملے حوصلہ افزائی کے کہنے سے ان کے اندر کتنی ہمت پیدا ہوتی ہے، آپ کو اندازہ شاید نہیں ہوگا. آپ کا چھوٹا اگر آپ کا بیٹا ہے تو آپ کا چھوٹا، آپ کا بھانجا بھتیجا کوئی ہے، اگر اس نے کوئی اچھا کام کیا، اچھے نمبرات سے وہ کامیاب ہوا، کوئی بھی اچھا کام کیا، اس کا حوصلہ بڑھاؤ. یہ بھی ہمارے آقا کی سنت ہے. سخاوت کرتے تھے، مسکینوں کا خیال بہت کرتے. اچھا کام ہے کہ نہیں ہے؟ ہمارے آقا کا یہ کہہ دینا کہ تم تو مسکین کے باپ ہو، کتنا حوصلہ افزائی کی بات ہے. یہ حضرت جعفر، مجھے اور بھی قصہ سنانا تھا لیکن آپ کا وقت مجھے اجازت نہیں دیتا نا. چلیے اس کو تو کم سے کم ختم کرتے ہیں یہ قصہ بھی. مجھے 2 واقعے حضور کی چچازاد بہن امامہ کے ساتھ آپ کا جو سلوک تھا، اس کے بعد میں اسے لینا چاہتا تھا، لیکن سرسری طور پر اگر میں قصے سناؤں تو یہ میری عادت بھی نہیں ہے اور اس کا میں کوئی خاص فائدہ محسوس بھی نہیں کرتا. واقعات کا مقصد تو کچھ نصائح اور عبرتیں، اس سے ہمیں سبق لینا. بہرحال حضرت جعفر رضی اللہ تعالی عنہ کو حضور نے سن ہجری 8 کے اندر جو غزوہ ہوا تھا، جس کو غزوہ موتا کہتے ہیں، ملک شام. یہاں مجھے بہت کچھ کہنا تھا لیکن گنجائش نہیں ہے. اتنا تو میں ضرور کہتا ہوں، اور کسی وقت انشاءاللہ موقع رہا تو قرآن و سنت میں شام کی جو فضیلتیں ہیں اور تاریخ اسلام میں ملک شام کی جو خاص اہمیت ہے، اور قیامت سے پہلے ملک شام کو خصوصی مرکزیت حاصل ہوگی، اور دنیا میں اسلامی عالمی صالح جو انقلاب برپا ہوگا اس میں ملک شام ہی کو مرکزیت حاصل ہوگی. یہ جو کچھ میں نے کہا اللہ کی توفیق سے قرآن و سنت سے کہا ہے. وہی ملک شام جس کو یہودیوں، صہیونیوں اور صلیبیوں نے تقسیم کر کے 4 ٹکڑے کر دیے. کسی زمانے میں جس کو ملک شام اور سیریا کہتے تھے،
جیسے غیر منقسم جو ہندوستان ہے نا، جس میں بنگلہ دیش، پاکستان اور برما اور سری لنکا یہ سب شامل تھے، حضور کے زمانے کا جو شام تھا جس کے آج 4 ٹکڑے کیے ہوئے ہیں، وہ شام چھوٹا موٹا نہیں تھا. وہی ملک شام جس کے ارد گرد کی تقدس کی باتیں اللہ نے قرآن میں، سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ. آج تو 4 جو ٹکڑے ہوئے ہیں، سیریا، لبنان، اردن اور حقیقی معنی میں فلسطین اور غاصبانہ اعتبار سے اسرائیل. نہیں سمجھیں؟ حقیقی معنی میں وہ فلسطین ہے، اور جس کے نہتوں پر ظالمانہ حملے کر کے ان کو تباہ و برباد کرنے کی کوششیں کی جاتی ہیں. لیکن اللہ کے جلال کی قسم، نہ پہلے کبھی ایسا ہوا ہے، نہ آج ہوگا، نہ قیامت سے پہلے کبھی ایسا ہو سکتا ہے. قرآن و سنت سے تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہی وہ انقلابی جگہ ہے. حضرت مہدی، یعنی حالات تو بہت سخت آئیں گے، لیکن قیامت سے پہلے حضرت مہدی رضی اللہ تعالی عنہ اسلامی لشکر کو وہیں جا کر کے ترتیب دیں گے، اور اسی زمانے میں حضرت عیسیٰ کا نزول ہوگا دمشق میں، اور پھر وہاں سے ایک انقلابی عالمی تیسری جو جنگ ہوگی، جس کے بعد اخیر میں جا کر کے سارے عالم میں اسلام اور مسلمانوں کو فتح نصیب ہوگی، غلبہ نصیب ہوگا. اس سے پہلے قیامت آ نہیں سکتی. حالات تو بے شک آئیں گے میری اور آپ کی آزمائش کے لیے. اس پر بھی بہت کچھ کہا جا سکتا ہے، لیکن موقع نہیں ہے، اور شاید یہاں زیادہ کچھ باتیں کہنے سے کچھ خاص فائدہ، ڈرنے کی کوئی بات ہی نہیں ہے. کم سے کم بزدلی اپنے دماغوں سے نکالو، اور اپنے ان مسلمان بھائیوں کے لیے جو کچھ کر سکتے ہو قانون کے دائرے میں رہتے ہوئے، کسی خوف کیے بغیر ضرور کیجئے. کچھ نہیں تو ان کے حق میں دعائیں کیجئے. میں اس سے پہلے بھی بہت سی باتیں کہہ چکا ہوں. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں سن ہجری 8 میں جو غزوہ موتا ہوا تھا شام میں، سب سے پہلے حضور کے زمانے میں شام فتح ہوا تھا. بتائیں آپ کو، معجزاتی طور پر اس وقت مسلمانوں کے لشکر کی تعداد صرف 3000، اور اس زمانے کے عالمی سپر پاور جو مسلمانوں کے خلاف طاقت جو لڑ رہی تھی، اس کی تعداد تھی 2 لاکھ. تفسیر ہے، آپ پڑھیے نا، اتنی فرصت ہے کس کے پاس جو اسلامی تاریخ کو پڑھے. شروع میں مسلمانوں کو قربانیاں حضور نے پہلے ہی پیشین گوئی کر دی تھی. اس اسلامی لشکر کا سپہ سالار حضور نے اپنے منہ بولے بیٹے حضرت زید ابن حارثہ کو بنایا تھا، اور یہ فرمایا تھا کہ اگر زید شہید ہو جائے تو اسلامی لشکر کی سپہ سالاری اور ذمہ داری سپرد کی جائے جعفر طیار، اپنے اسی بھائی کو. اور اگر وہ بھی شہید ہو جائے تو پھر اس وقت ہو رہا ہے، لیکن مجھے 2-4 باتیں کہنی ہیں، وہ بھی اگر شہید ہو جائیں تو پھر اسلامی لشکر کی قیادت کریں گے عبداللہ ابن رواحہ. حضور نے یہ فرمایا تھا، اس لیے یہ تو ہونا ہی تھا. جنگ تو ہوئی. شروع میں اسلامی لشکر کی یہ سپہ سالار حضرت زید ابن حارثہ، انہی کو حضور نے اپنا منہ بولا بیٹا، لمبا واقعہ ہے سیرت میں، وہ بھی حضور کے اخلاق کی منہ بولتی تصویر. شہید ہو گئے تو فوراً اسلامی جھنڈے کو حضرت جعفر طیار، یہی حضور کے چچا زاد بھائی نے حضور کی ہدایت کے مطابق اسلامی جھنڈے کو سنبھالا. دشمنوں نے حضرت جعفر کے اس بازو کو کاٹ دیا جس سے انہوں نے اسلامی جھنڈے کو اٹھایا تھا. آپ نے فوراً اپنا اسلامی جھنڈے کو بائیں ہاتھ میں لے لیا. دشمنوں نے ان کا وہ بایاں بازو بھی کاٹ دیا تو آپ نے اسلامی جھنڈے کو دونوں بازو میں سمیٹ لیا. اور صاحبوں، اللہ کے راستے میں جہاد کے جتنے فضائل ہیں
اسے مروجہ دعوت و تبلیغ پر فٹ مت کرو. ہمارے نزدیک یہ قرآن و سنت میں تحریف ہے. ان فضائل کے حقیقی حقدار تو یہ تھے جو مجاہدین تھے. یہ وہ لوگ تھے جو ایک سبحان اللہ اگر اس جنگ میں اور اس جہاد میں کہتے تھے جن کو 7 لاکھ سبحان اللہ کا ثواب ملتا تھا. ہم تو کہتے ہیں ماننا نہ ماننا آپ کی مرضی کی بات ہے. ہم پوری ذمہ داری کے ساتھ یہ باتیں کہتے ہیں. یہ حضرت جعفر یعنی یہ قربانی کوئی معمولی بات ہے؟ تصور مشکل ہے ہمارے لیے. چنانچہ حضور نے فرما دیا تھا پیشین گوئی اتنے تقریباً 1300 کلومیٹر دور بیٹھ کر کے حضور نے فرمایا تھا زید شہید ہو گئے. پھر فرمایا جعفر بھی شہید ہو گئے. پھر فرمایا عبداللہ ابن رواح بھی شہید ہو گئے. اس کے بعد فرمایا کہ اب اسلام کو فتح ہوگی اللہ کے تلواروں میں سے ایک تلوار خالد ابن ولید. اور ایسا ہی ہوا. اس موقع پر حضرت جعفر رضی اللہ عنہ جو شہید ہوئے تھے ہمارے آقا نے فرمایا دونوں بازو اللہ کے راستے میں کٹ گئے تھے نا. حضور نے ان کو جنت کی صرف بشارت نہیں دی, فرمایا ان 2 بازوؤں کے بدلے میں اللہ تبارک و تعالی نے اس شہید کو صرف جنت ہی میں نہیں پہنچایا بلکہ جنت میں اسے 2 پر دیے جس کی وجہ سے وہ جنت میں جہاں چاہتے ہیں اڑتے ہیں. اسی وجہ سے حضرت جعفر کو جعفر طیار, اڑنے والے. بہرحال یہ مختصر تفصیلات میں نے عرض کیے ہیں. اب دیکھیے آپ اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں اسلامی تاریخ اور حضور کی سیرت کو ذرا اچھے انداز میں بیان کیا جائے تو وقت تو چاہیے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں حقائق سمجھنے کی اور وقت کے تقاضے کے مطابق اسلامی احکامات پر عمل کرنے کی ہر حال میں توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ.